السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ حضرات محترم، پچھلے آیتوں میں اعمال صالحہ کی تلقین تھی، اب یہاں سے دو آیتوں میں بنی اسرائیل پر جو نعمتیں اور ان کے زمانے میں جو فوقیت دی تھی بنی اسرائیل کو، ان احسانات کو یاد دلایا، اور قیامت کے دن کے کچھ حالات بیان کیے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 49 سے فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے۔ تلاوت کردہ پہلی آیت میں خطاب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا کو جو نعمتیں ملتی ہے اس سے اس کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، اس لیے وہ یہود بھی مخاطب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور وہ یہود بھی مخاطب ہیں جو اس سے پہلے تھے۔ تلاوت کردہ دوسری آیت میں جس یوم کا ذکر ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہ آئے گا، مطلب یہ ہے مثلا کسی کے ذمہ نماز روزہ کا مطالبہ ہو، اور دوسرا شخص یہ کہہ دے کہ میرا نماز روزہ لے کر اس کا حساب دے دو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اس دن صرف تمہارا ہی اعمال کام آئے گا، کسی دوسرے کے اعمال سے تمہارا بیڑا پار نہیں ہوگا، اور بغیر ایمان کے
کسی کی سفارش بھی قبول نہ ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ معاوضہ یعنی مال وغیرہ دے کر حساب کرا لیں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ غرض یہ کہ دنیا میں مدد کرنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں، بغیر ایمان کے کوئی طریقہ بھی کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 49 میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے۔ فرعون مصر کا ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جس کی حکومت قبطیوں اور بنی اسرائیل دونوں پر تھی۔ چنانچہ اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ آگ کا ایک بگولا بیت المقدس کی جانب سے آیا اور اس نے مصر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس آگ نے اس میں رہنے والے قبطیوں کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیلیوں کو چھوڑ دیا۔ تو فرعون نے اس کی تعبیر معلوم کی، تو معبرین نے بتایا کہ بیت المقدس جو بنی اسرائیل کا ٹھکانہ تھا، وہاں سے ایک شخص آئے گا اور اس کے ہاتھوں مصر فتح ہوگا۔ فرعون نے یہ سنتے ہی حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کا قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر انہی میں سے کچھ لوگوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اگر تمام بچوں کو قتل کر دیں گے تو کچھ برسوں کے بعد یہ نسل ختم ہو جائے گا، پھر آپ کس پر حکومت کریں گے؟ ایسے میں آپ کی حکومت کمزور پڑ جائے گی۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال جو بھی بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے، اور دوسرے سال جو بچہ پیدا ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ قبطیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں بنی اسرائیل کے 90,000 لوگوں کا قتل کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں اسی سال پیدا ہوئے جس سال تمام بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ظالم فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے ان کے والدہ نے انہیں دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا گیا، اور فرعون کی بیوی نے انہیں پالنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں فرعون کا ظلم و بربریت اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو احسانات ہوئے ان کا ذکر ہے، اور مصیبت میں صبر کا امتحان ہوتا ہے اور نعمت میں شکر کے ذریعے امتحان ہوتا ہے۔